اب قربانی جو ہے کون کرے، یہ بات معلوم ہو کہ جو کر سکتا ہے کرے. اب کتنی کرے، یہ بھی ایک سوال بہت آتا ہے لوگوں سے کہ بھائی ہم کتنی قربانی کرے، ایک آدمی کیا کرے. جیسا کہ اکثر جو بات ہوتی ہے کہ ایک گھر میں جتنے کمانے والے اتنے لوگ قربانی کرے. ٹھیک، بہرحال اصل مسئلہ کیا ہے تو یاد رکھ لیجئے، ایک گھر کی طرف سے اگر ایک قربانی بھی کر دی جائے، مطلب ایک حصہ، تو سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ واقعی یوں ہوا کہ وہ ایک مرتبہ گزرنے لگے اور تابعین تھے، کچھ تابعین تھے، تابعین کو دیکھا آپ نے، تابعین قربانی کرتے تھے تو کہا کہ تم جس طرح سے آج قربانی کرتے ہو ہم اس دور میں ایسی قربانی نہ کرتے، کیونکہ تابعین جب اس زمانے تک مال و دولت بہت آ گئی تھی تو ہر تابعین ایک قربانی کرتا اپنی طرف، تو کہا ویسا ہم نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے. تو انہوں نے کہا کہ اب ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی. ٹھیک، آپ کو اللہ نے استاد دیا، آپ زیادہ کرنا چاہتے کیجئے. کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹ بھی ذبح کیے، مطلب 1000 حصے. ایک مرتبہ آپ نے عید پر 100 اونٹ بھی ذبح کیے، مطلب 1000 حصے ہوتے ہیں. ایک اونٹ میں چونکہ 10 حصے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایک بھی وہ کیا، ایک بکرا بھی ذبح کیا آخر میں، جو کہ بہرحال انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. تو اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ایک حصہ کفایت کر جائے گا. ایک جانور، مطلب اگر مینڈی ہے بکری ہے تو ایک جانور، اور اگر مینڈی اور بکری نہیں ہے تو ایک حصہ بھی بڑے جانور میں آپ اور آپ کے پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اب بہت سی مرتبہ لوگ بولتے نہیں، ایک کمانے والے کے حساب سے ایک گھر کے مرد کے حساب سے ایک عورت، مطلب ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 حصے، اور اتنی طاقت نہیں ہوتی تو آدمی بولتا پھر جانے دو یار، یہ چھوڑی دو، تو وہ قربانی نہیں کرتا. ایک گھر میں اگر ایک کمانے والا ہے تو وہ ایک حصہ پوروں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. یاد رکھیے. اگر 2 کمانے والے ہیں، چونکہ دونوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، دونوں کرے، اور اللہ نے دونوں کو اور استطاعت دی ہے تو 2 حصے ڈالے. استطاعت زیادہ دی ہے تو ایک اونٹ ذبح کرے، 10 اونٹ ذبح کرے، کس نے روکا ہے؟ لیکن ایک حصہ بھی کفایت کر جاتا ہے. ٹھیک. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص ایک حصہ ڈالے. ٹھیک ہے، قربانی یہ جانور بھی چلے. بہت سی بار لوگ غلط باتیں بتا دیتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے، بس اس کا چمڑا ان کو چاہیے. اب آپ کیسا بھی جانور لائے، بس جلدی ذبح کر کے چمڑا میرے پاس، میرا مقصد ہے. کچھ لوگوں کا مقصد قربانی نہیں ہے آپ کی، ان کا آپ کا چمڑے پہ صرف نظر ہے، تو آپ کو کچھ بھی کاٹنے لگائیں گے، کچھ بھی کرنے لگائیں گے، بس وہ چیز ہم کو مل جائے جو ہمارا کام ہے، وہ چمڑا لے لے. اس میں کوئی پرواہ نہیں آپ کی قربانی کیسی ہو رہی ہے، لنگڑا لولا سب کو جواب دیتے ہیں اور فتاوے بھی ایشو کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ درست ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک آنکھ کا اندھا جانور ہے اور وہ کسی نے فتوا دیا درست ہے، فتوا بھی لے کر آیا بازار میں، درست ہے اس لیے کہ پیدا ہوا تو آنکھ والا تھا، بولے بعد میں اندھا ہوا تو چلتا. سبحان اللہ. شریعت میں کہیں بھی حکم نہیں. ہاں یہ ہے آپ نے خریدا تھا تب اچھا تھا، لاتے وقت اندھا ہو گیا، گاڑی میں چڑھائے تو آنکھ لگ گئی، جانور نے جانور کو مار دیا، آنکھ پھوڑ دیا، تب درست ہے. تب لنگڑا بھی درست ہے، تب لولا بھی درست ہے، تب اندھا بھی درست ہے، تب کانا بھی درست ہے. کہ تو آپ نے خریدنے کے بعد نقص آیا، خریدتے وقت کوئی نقص جائز نہیں ہے. تو یاد رکھیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے. پہلی چیز تو آپ جو ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک حصہ بھی ڈالے تو انشاءاللہ وہ کفایت کر جاتا ہے. لیکن اللہ نے استطاعت دی ہے تو سب الگ الگ کریں. بہت دولت دی ہے تو 7 حصے ایک جانور پورا لے لے، 10 جانور ذبح کریں. لیکن اگر ایک بکری بھی آپ ذبح کرتے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، وہ کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اب آئیے اسی طرح جو ہے قربانی کی بہرحال حکمت اور فضیلت کیا رہی ہوں گی، تو میں نے وہ چیز تو آپ کے سامنے بیان کر دی کہ حکمت یہ ہے کہ مومن قربانی کا جذبہ سیکھے، اللہ کی راہ میں قربان کرے اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، تمام چیزیں. ٹھیک. اور اللہ کو نہ قربانی کا مال پہنچتا ہے، نہ اس کا جو ہے خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ ہمارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، جس ڈر کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس جانور کو ہم. اسلامک بلیف کے تعلق سے ہم جو چیزیں دیکھ رہے تھے اس میں ہم نے پچھلے 9 کڑیاں، 9 ایپیسوڈ یا 9 سیریز کا 9 حصے ہم دیکھ چکے ہیں. اور آج جو ہے ایک 10th پارٹ میں آپ لوگ جمع ہوئے ہیں. 10واں آج کا حصہ رہیں گا جس کے اندر توحید اور شرک، اس مضمون، اس ٹاپک کے اوپر ہم اور فردر آگے بڑھیں گے اور کچھ اس کی باریکیوں کو اور کچھ اس کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو ہم دیکھتے چلے جائیں گے. ہم نے شروعات میں یہ چیز دیکھی تھی کہ توحید کو سمجھنا جتنا ضروری ہے اس کا الٹ بھی سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ الٹ سمجھنے سے، کسی چیز کی ضد سمجھنے سے وہ چیز کو سمجھنا اور آسان ہوتا ہے. اور توحید کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے ایک ہونے، اپنی وحدانیت کی، اپنی عبودیت کی، اپنے الہ ہونے کی، اپنے حاکم ہونے کی بات بار بار کہیں، اسی کے ساتھ ساتھ فوراً معبودان باطلہ جس کو کہتے ہیں، وہ چیزوں کی جن کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے، ان کا رد بھی اللہ رب العزت کرتا چلا گیا ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا توحید کا ٹاپک جب تک شرک کو ہم نہ دیکھیں وہ مکمل نہیں ہوتا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم 10 سیشن میں آ چکے ہیں، 10th ایپیسوڈ چل رہا ہے. کچھ لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ غلط کیا ہے بتانے کی کیا ضرورت ہے، صحیح کیا ہے آپ بتا دیں.
لیکن توحید کے معاملے میں جب تک اس کا الٹ آپ نہیں سیکھیں گے تو یاد رکھیے اس کی صحیح چیز بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا جب توحید اللہ کو ایک ماننا ہے تو شرک کیا ہوتا ہے، مطلب پھر اس کا شریک کرنا کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی جاننا اتنا ہی ضروری جتنا توحید کو جاننا ضروری ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں۔ اس سے پہلے بھی میں ایپیسوڈس کے اندر کچھ جو ہے ڈسکلیمر جس کو بولتے ہیں یا کلیریفیکیشن برحال دیتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہم جو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ اس کے ریکارڈ کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے کسی طبقے، کسی فرقے، کسی جماعت یا کسی گروہ کو جو ہے ہم برا بھلا کہیں یا اس کو جہنمی یا اس کو جو ہے خراب ثابت کرے یا اس کی برائی بیان کرے یا کسی کے خلاف یہ ٹاپک ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ٹاپک کا خالص مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو عقیدہ توحید کیا سمجھایا جائے اور شرک کی برائیاں کیا اور شرک کیا ہوتا ہے وہ سمجھایا جائے۔ اسی طرح جو نان مسلم ہمارے غیر مسلم بھائی بہن اس کو دیکھتے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہماری بلیف کیا ہے، ہمارا فیتھ کیا ہوتا ہے، ہماری بلیف کیا ہوتی ہے وہ ہم بتائیں۔ اس کا مقصد قطعاً کسی کے عقیدے کو، کسی مذہب کو برا کہنا اس کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہر مذہب کی کوئی شکشا ایسی ہوتی ہے جو دوسرے مذہب کے اندر اس کے خلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم وہ چیز کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو کہ اس ٹاپک کو اپنے خلاف نہ سمجھیں اور قطعاً اس سے کسی کلپ کو یا کسی پارٹ کو جو کمیونل جو ایشوز کے لیے یا خامخواہ کے مذاہب کے اندر جو ہے برائی کو پھیلانے کے لیے قطعاً استعمال نہ کریں، بلکہ اس کو ہولسٹکلی اوور آل اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ عزیز ایشور اچھا سے آپ کو بات سمجھ میں آئیں گی، یاد رکھیں۔ تو یا تو آپ دیکھیں تو اس کا آدر کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، اور آپ کو پسند نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا اس سیریز کو آپ بند کر دیں، زیادہ غور سے نہ سنیں نہ دیکھیں، اس لیے کہ آپ کو بات جس کو میں کہوں گا جو میرا مقصد ہے سمجھانے کا اگر اس سے الٹ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ اس کو نہ دیکھنا آپ کے لیے بہرحال بہتر ہے۔ چلیے اس ڈسکلیمر کی بات جو ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سیریز کے جو 10th پارٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہم دیکھیں گے وہ جو شرک کا پارٹ ہم نے شروع کیا تھا، توحید کی شروعات میں ہم نے معنی کیا ہوتا ہے اس کے تعلق سے ڈیٹیلنگ دیکھی، لیکن اب ہم شرک کو سمجھ رہے ہیں اور توحید کو بھی ہم آگے دھیرے دھیرے اس کے ساتھ سمجھتے جائیں گے۔ لیکن جہاں ہم نے شرک کے کچھ پارٹس 3-4 پارٹس تک دیکھا، اس کے بعد ہم نے توحید کے اقسام دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور مختلف قسم کے جو شرک ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے ٹریڈیشنس میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، میں وہ رکھتا چلا جا رہا ہوں، جس میں تعویذ، منکے، تاگے، داغے، سیپی، کوڑی اور اس کے بارے میں، اور پتھر اور جھاڑ اور پہاڑ، زندہ اور مردہ کے تعلق سے ہم نے تفصیلات دیکھی۔ پھر آخری جو ہم نے سیریز بہرحال دیکھی تھی اس میں ہم نے برکات کے تعلق سے بہرحال کچھ چیزیں دیکھی تھی، تبرکات کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، صحیح کیا اور غلط کیا۔ چلیے آگے آئیے اور اسی کی کڑی میں ایک اور کڑی جوڑتے ہیں، غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کرنا، اس کے تعلق سے ہم دیکھیں گے اور کچھ تفصیلات آج اسی کے بارے میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا اس ایپیسوڈ کے اندر۔ تو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یاد رکھیے یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ جانور کا ذبح کرنا یہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے وہ شرک کہلاتا ہے، اور یہ شرک اکبر ہے، یاد رکھیے۔ اور جانور کے ذبح کرنے سے میں سمجھتا ہوں آپ تمام کو معلوم ہے اس کا معنی کیا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، اور ظاہر سی بات اس میں خون بہانا شامل ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی کو ذبیحہ کہتے ہیں، ذبح کرنا جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یاد رکھیے یہ شرعاً جو حرام ہے اور یہ شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ جانور کو ذبح کرنا یہ عبادت ہے، یاد رکھیے۔ اور کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ اگر ہم کریں گے تو یہ شرک ہو جائیں گے، یا کسی عبادت کو اللہ کے علاوہ کریں گے کسی اور کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ بھی شرک ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ان چیزوں کو ہم سمجھیں، اور شرک اکبر اور شرک اصغر کے تعلق سے کچھ باتیں ہم بہت ڈیٹیل میں پہلے دیکھ چکے ہیں، اور بھی آپ کو سمجھنا ہے تو آپ پچھلے ایپیسوڈز کو دیکھیں۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے بندگی کا، عبودیت کا ایک پارٹ ہے، یاد رکھیے۔ اور جب ایک انسان کسی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، کہ وہ جانور ذبح کر کے اس سے استعانت، یاد رکھیے، مدد مقصود ہوتی ہے۔ جیسے ہم قرآن میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو استعانت، تو مدد مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نزدیکی حاصل، قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک عبادت ہے، یاد رکھیے، اور یہ غیر اللہ کے لیے بالکل بھی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے۔ اب آئیے ہماری سماج میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قربانیاں غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس کے چند اقسام پائے جاتے ہیں، اور قربانی کے اگر موٹے اگر بات کو سمجھانے کے لیے ہوں تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو اہم ہوتی ہے قربانی میں۔ پہلا قربانی کی قسم ہوتی ہے جس کے اندر کسی کا نام لے کے، مطلب کسی کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک کوئی ارادہ، کوئی قصد ہوتا ہے انسان کا، وہ ارادے کے ساتھ اس قربانی کو کرتا ہے، تو جس کو ہم کہیں گے پہلا قربانی کسی کے نام سے ہوتی ہے، اور دوسرا قربانی کسی کے ارادے، کسی کے لیے نیت کر کے، کسی کے لیے قصد کر کے ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ان دو کو آپ سمجھیں، اور ان دو قسموں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے صرف آپ کو سمجھاؤں گا، یاد رکھیں۔ تو پہلا ہے کسی کا نام لے کر، مطلب جیسا میں نے جانور ذبح کیا، بسم اللہ کہا، اللہ کے نام سے، تو یہ جانور اللہ کے نام سے ہوا، تو پتہ چلا نام بھی اللہ کا لیا گیا، اور قصد بھی ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے اس کے اندر، ٹھیک۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ نام کسی کا بھی لیا جاتا ہے، قصد اللہ کے لیے ہوتا ہے انسان کا مقصد۔ تو یاد رکھیے، تو قربانی کی ایک کرنے کی ہم کہہ سکتے 2 وجہ ہے کہ ایک نام لے کر انسان کرتا ہے کسی کا، اور ایک قصد کے ساتھ کرتا ہے، اور دونوں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو، اس کو راضی کرے، یاد رکھیے۔ اسلام میں یاد رکھیے ہم صرف قربانی اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، دیگر کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں، حرام ہے، شرک اکبر ہے، یاد رکھیے۔ اب آئیے
قربانی کی پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کے لیے قصد کرتے ہیں، مطلب قربانی میں نام بھی اللہ کا لیا گیا اور ارادہ، قصد، انٹینشن، نیہ بھی یہ تھی کہ اللہ کے لیے چیز کی جا رہی ہے، یاد رکھیں، اور یہ اصل توحید ہے، یہ قسم اصل توحید ہے، یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں آئیں گی وہ یاد رکھیں شرکیہ قسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی قسم یاد رکھیے اور یہ اصل توحید ہے کہ اللہ کے نام سے جانور ذبح ہو، اللہ کی نیت، اللہ کا قصد، اللہ کا ارادہ، اس کی خوشنودی، اس سے قرب حاصل کرنا، اس کے لیے ہو، یاد رکھیں، اور یہ توحید ہے، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم کیا ہوتی ہے یاد رکھیے ذبح کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے لیکن مقصود یہ ہو کہ کسی اور کا قصد، غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، مطلب نام اللہ کا لیا جا رہا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ کسی اور کے قریب ہو جائے، اور وہ قریب ہونے کا بھی کبھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ نے بیچ میں کسی کو ڈال دیا جو کہ اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں، یاد رکھے۔ اگر بیچ میں کسی کی ضرورت ہوتی تو اللہ رب العزت ہم کو اپنے نبی کے ذریعے تعلیم دلواتا کہ بیچ میں میرے لیے کوئی ہونا ضروری ہے عبادتوں میں، ورنہ میں عبادتوں کو، دعاؤں کو، مصیبتوں میں، حاجتوں کو پورا نہیں کرتا ہوں جب تک کوئی بیچ میں نہ ہو۔ اور انبیاء خود بتا دیتے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی ذات کو بیچ میں رکھتے پھر ہمارے لیے، جب انہوں نے نہیں رکھا تو باقی چیزوں کا کیا معاملہ ہے؟ آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اللہ کے نام سے جو ہے جانور ذبح کیا جائے، قصد کسی اور کا ہے، مقصد اس کے پیچھے کوئی اور جس کی جیتی جاگتی مثالیں میں اپنے سماج میں دے سکتا ہوں کہ یہ لوگ جانوروں کو اللہ کے علاوہ نام پر چھوڑتے ہیں، حالانکہ ذبح اللہ کے نام سے کرتے ہیں، لیکن تو ذبیحہ اللہ کے نام سے ہوا لیکن قصد، ارادہ، انٹینشن یہ تھا، نیہ یہ تھی کہ کوئی اور راضی ہو جائے، اس کے راضی ہونے سے وہ اللہ کے اور ہمارے بیچ میں کڑی بن جائے، ذریعہ بن جائے، وسیلہ بن جائے، راستہ بن جائے، حاصل کرنے کا طریقہ بن جائے، مصیبت ہٹانے کے لیے وہ ریزن بن جائے، مطلب وہ بیچ میں رہ کر ہماری شفاعت اللہ تعالیٰ سے کر دے اور معاملہ حل ہو جائے، تو یاد رکھیے یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے یہ بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ قربانی کا جو ہوتا ہے یاد رکھیے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح جو ہے غیر اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے نزدیکی حاصل کی جائے، یہ بھی درست نہیں، یاد رکھیے، شرعاً یہ بھی حرام ہے، یاد رکھیے، اور یہ بھی لعنتی عمل ہے، یاد رکھیے۔ اور چوتھا ہوتا ہے یاد رکھیے کہ ذبح بھی غیر اللہ کے نام پہ کیا جائے اور مقصد بھی غیر اللہ کو راضی کرنے کا ہو، جس طرح سے مشرکین وغیرہ اپنے قربانیاں کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم اس چیز کو سمجھیں کہ قربانی اللہ کے نام سے ہو اور اللہ کو راضی کرنے قصد ہو، نہ بیچ میں کسی کی ضرورت ہو، نہ کسی اور کو بیچ میں خوش کرنا مقصد ہو، کسی اور کے نام سے بھی نہیں ہونا چاہیے، تو یاد رکھیں یہی خالص توحید ہے ایسی قربانی۔ اس کے علاوہ دیگر جو قربانیوں کے طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں وہ درست نہیں، یاد رکھیے۔ گو کبھی کبھار ہوتا ہے یہ کہ نام اللہ کے لیا جاتا ہے لیکن مقصد انٹینشن یہ ہوتا ہے کسی اور کو راضی کیا جائے، پھر وہ راضی ہو کہ اللہ رب العزت کو اس کے بدلے میں راضی کرتا ہے، جس کے لیے اس بکرے، اس جانور کو کسی کے نام پر چھوڑا جاتا ہے، پھر اس کو مخصوص دنوں تک پالا جاتا ہے، پھر ایک مخصوص مقام پہ جا کے جو کہ کسی زندہ یا مردہ انسان کے، چرند پرند کے یا کسی اور بے جان اور جاندار چیز کے بنانے کا، موت کا یا پیدائش کا دن ہوتا ہے، وہاں لے جایا جاتا ہے، تمام لوگ مل کر وہاں جمع ہوتے ہیں، پھر اللہ کے نام سے ذبح ہوتا ہے لیکن مقصد ہے کہ کسی اور کا قرب حاصل کرے، پھر سب لوگ اس کو کھاتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں، یاد رکھیں یہ حرام ہے اور یہی شرک ہے، یاد رکھیں یہی شرک ہے، یاد رکھیں۔ آگے ہم کچھ تفصیلات انشاءاللہ عزیز اور ڈیٹیل میں جو ہے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 121 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام کرنا نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ، مطلب یہ وہی کرتے تاکہ یہ تم سے جو ہے جدال کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا، کہ ان چیزوں کو مت کھاؤ جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جاتا ہے، اور مشرکین جو ہے شیاطین ان مشرکوں کے دل میں بات ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اولیاء کے دل میں وہی کرتے ہیں، ان تک میسج پہنچاتے ہیں، ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم ان کی اطاعت نہ کرو اور صرف اللہ کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کا نام لیا جاتا ہے جن جانوروں پر، ان کا کھانا ہمارے لیے درست نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے منع کیا گیا۔ آئیے دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرماتا ہے جو کہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، اللہ فرماتا اور کہتا ہے، یہ بھی جو ہے سورہ انعام کی آیت 162 اور 163 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، یقیناً میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانیاں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے نماز کے بعد نسک کی قربانی کا حکم دیا یا قربانی کے بارے میں تذکرہ کیا، اس سے پتہ چلا قربانی اللہ تعالیٰ کی عین عبادت ہے، یاد رکھیں۔ چونکہ بہت سارے لوگ قربانی کو یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوتے ہیں کہ اللہ کی سیدھی عبادت نہیں ہے، تو لہٰذا غیر اللہ کے لیے کی
جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ نے کیا فرمایا اپنے نبی کو، قل کہہ دیجیے ان صلاتی کی نماز بے شک، و نسکی اور میری قربانیاں، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ تمام کے تمام جو ہے اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے قربانی کا تذکرہ آ گیا۔ اسی طرح سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، فصلی لربک ونحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو نماز کے ساتھ دیکھیے قربانی کا تذکرہ، اس سے پہلے بھی نماز کے ساتھ جو ہے قربانی کا تذکرہ آیا، تو پتہ چلا قربانی بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اب آئیے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت تعلق میں 4 لوگوں پہ لعنت ہے، میں ایک ہی رکھوں گا تاکہ تفصیلات میں ہم نہ جائیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 4 باتیں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 لوگوں پر لعنت کی ہے۔ 4 باتیں بتائی گئی، جس میں پہلا فرمایا لعنت کی اللہ نے شخص پر جو کاٹے جانور کو سوا اللہ کے اور کسی اور کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اس شخص پر جو جانور کو ذبح کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے لعنت کا معنی ہوتا ہے، لعنت ایک قسم کی بد دعا ہے جس میں اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ اسے تمام خیر سے محروم کر دے۔ جب میں کسی کو کہوں گا لعنت ہے تجھ پر، اس کا معنی اللہ تجھے خیر سے بھلائی سے محروم کر دے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہی کام انسان کو خیر اور بھلائی سے محروم کر سکتی جو کبائر میں سے ہو، یاد رکھیے بڑا گناہ، اور یہ تو یاد رکھیے شرک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق لعنت کی اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے۔ اب جو میں نے کہا تھا کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح ہو رہا، اللہ کے نام سے ہو رہا، لیکن قصد کسی اور کا ہو، ارادہ کسی اور کا ہو، جگہ کوئی ایسی طے کر کے آپ کریں، مقام اور ایک وقت آپ کوئی طے کر لے، سمجھ رہا، جو کہ شریعت نے نہیں بتایا، شریعت نے بتا دیا عقیقہ کا ایک وقت ہے آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، قربانی کا ایک وقت ہے ان ایام میں آپ کر رہے ہیں، لیکن جہاں نہیں بتایا، گائیڈ لائنس نہیں دی آپ، لیکن مخصوص کر کے خاص کر کے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے، نام اللہ کا ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ طے کر لی جاتی ہے، وہاں کوئی ایک چیز بنی ہوتی ہے جس میں کوئی زندہ انسان یا کوئی فوت شدہ انسان ہوتا ہے، پھر اس کے پاس ایک مخصوص وقت میں، چاہے اس کی پیدائش کا یا اس کے انتقال کا وہ دن ہوتا ہے، یا کوئی ارادہ جو آپ نے کر رکھا ہے کہ میں اللہ کے نام سے فلاں جگہ پہ قربانی کروں گا، حالانکہ وہاں لوگ آ کر غیر اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ قربانی نہیں ہوتی چونکہ قربانی کی عبادت ہے۔ یہاں ایک روایت دیکھیں جس کے اندر غیر اللہ کے نام پہ قربانی کی گئی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ روایت کا علماء کا کلام ہے، ضعیف ہے، اور یہ امام بیہقی نے اس بات کو روایت کیا شعب الایمان میں، اور جو ہے طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جو ہے جہنم پہنچا۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا 2 آدمیوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جس کا ایک بت تھا، وہ کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ ان لوگوں نے ان میں سے ایک سے کہا چڑھاوا چڑھاؤ، اس نے کہا میرے پاس چڑھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں جو ہے یہ کام ضرور کرنا ہوگا، خواہ ایک مکھی کیوں نہ چڑھاؤ، مطلب ضروری تم کو ایسے گزرنا ہے تو یہ کرنا ہوگا۔ اس نے ایک مکھی چڑھاوا چڑھا دی، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور اسے آگے جانے کی اجازت دے دی، وہ اس مکھی کے سبب جہنم میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دوسرے سے کہا تم بھی کوئی چڑھاوا چڑھا دو، اس نے کہا میں تو اللہ کے سوا کسی کے واسطے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، یاد رکھیے، اور یہ شخص جو ہے سیدھا جنت میں پہنچ گیا۔ تو پتہ چلا ایک مکھی کے غیر اللہ کے نام پر چڑھانے کی وجہ سے، قربانی دینے کی وجہ سے ایک انسان جہنم رسید ہو گیا، اور دوسرے انسان نے غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی بھی نہ چڑھائی جس کے نتیجے میں وہ جنت میں چلا گیا چونکہ اسے مار دیا گیا۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یار یہ تو جبرن ہوا، اس کو کہا گیا کہ ہم راستہ نہیں چھوڑیں گے، جانے نہیں دیں گے، تو زبردستی میں تو کوئی کام ہو جائے تو شریعت اس کو معاف کرتی ہے، لیکن یہ واقعہ پچھلی شریعتوں سے ہے اور ہو سکتا ہے اس کے اندر اس معاملے میں یہ گنجائش نہ رہی ہوں گی کہ مجبور بھی کر دیا جائے تو انسان ایسا کرے۔ جیسا کہ ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فکس مقام رکھا تھا، صرف نماز وہیں ہوتی تھی، اور ایک فکس جگہ تھی زیادہ کی وہیں قبول ہوتی تھی، اور وضو کے لیے پانی کنڈیشن ہی تھا، لیکن اس امت کے لیے کیا ہوگا، تیمم کی سہولت دی گئی اور ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا سوائے قبرستان اور جو ہے بیت الخلاء کو چھوڑ کر، ہے نا۔ تو شریعتیں بدلتی ہیں، تو یہ پچھلی شریعت کیا، تو کوئی اب اس سے یہ نہ کرے ارے یہ تو زبردستی تھا، زبردستی کسی سے کرایا جائے تو یہ کیوں، اس شریعت کے اندر یاد رکھیے یہ معاملہ طے تھا کہ زبردستی مطلب کوئی فورس بھی کرے تو آپ یہ کام نہیں کریں گے شرک والا، نتیجتاً اس کو قتل کر دیا گیا، نتیجتاً وہ جنت میں چلا گیا چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما دیا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہاں اس سے بات واضح ہوئی غیر اللہ کے نام پر قربانی نہیں کی جا سکتی، اور یہ بہت سنگین جرم ہے اور بہت بڑا گناہ، یاد رکھیے۔ اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، یاد رکھیے ہم ایسی جگہ بھی اللہ کے نام پہ جانور ذبح نہیں کر سکتے جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، یاد رکھیے، جس کے بارے میں کچھ ایکسپلینیشن میں پہلے رکھ چکا ہوں تھوڑا سا آگے، تو وہ باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ، ایسا مقام جہاں آپ اللہ کا نام لے کے تو کر رہے ہیں
لیکن وہاں غیر اللہ کے نام پہ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، جس سے ہوتا یہ ہے کہ مشابہت قائم ہوتی ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ اشتراک نظر آتا ہے، مطلب آپ اور برابر نظر مشترک نظر آتے ہیں اس کام میں، یا پھر مشابہت جیسی ہوتی ہے کہ بھائی یہ بھی تو یہاں قربانی کر رہا، اب آپ بڑے غلط ہے، اور یہ بھی تو یہی قربانی کر رہا اور آپ بڑے صحیح ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسی جگہ چونکہ یہاں شک اور شبہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مشرکین قربانی کرتے تھے، جہاں مشرکین کچھ چیزیں ایسی کرتے تھے جو غیر اللہ کے لیے ہوتی تھی، وہاں مسلمانوں کو بھی ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ ان کو روکا۔ آئیے بہت ساری چیزیں ہم کو بہرحال اس تعلق سے ملتی ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھیے جہاں غیر اللہ کے لیے کوئی کام ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے پہلی بات ہم دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 108 دیکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے کہ آپ وہاں کبھی کھڑے مت ہونا۔ کہاں کھڑے مت ہونا؟ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ منافقوں نے ایک مسجد تعمیر کر لی اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس مسجد کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ہم کیا کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کریں گے، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کریں گے۔ اب مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو وہاں نماز کے لیے جاتے ہیں تو مسلمان وہاں ہوتے ہیں اور وہ ہماری پلاننگ سن لیتے ہیں، پھر ملنے کا الگ سے موقع بھی نہیں ملتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ایک بہانہ بنا لیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ذرا مسجد دور پڑتی ہے تو ہم ایک مسجد ذرا اپنے گھروں کے اطراف میں بنا لیتے ہیں، نماز کے لیے آسانی ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ کبھی مت کھڑے ہونا اس مسجد کے اندر۔ کیوں نہیں کھڑے ہونا؟ کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے آپ کبھی اس میں کھڑے نہ ہونا، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہو وہ اس لائق ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو۔ جس مسجد کی بنیاد تقوی کی بنیاد پہ ہوئے نبی آپ وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں، اس مسجد میں آپ کھڑے مت ہونا۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور ایسے آدمی ہیں کہ جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ایسی مسجد میں آپ کبھی مت کھڑے ہونا جس کا مقصد تقویٰ نہ ہو۔ تو کوئی ایسی جگہ ہم صحیح کام بھی نہیں کر سکتے جو جگہ صحیح نہ ہو، یا جہاں غلط کام ہوتا ہے وہاں صحیح کام بھی آپ نہیں کر سکتے، چونکہ وہاں مشابہت قائم ہو جاتی ہے، چونکہ وہاں یکسانیت نظر آتی ہے، اشتراک جیسی کوئی چیز نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اور مسجد چونکہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بنی تھی، مسلمانوں کے خلاف چال بازیوں کے لیے بنی تھی، اللہ رب العزت اس میں حکم دیا کہ وہاں کھڑے نہ ہو۔ آئیے دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ جو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی۔ کیا نظر مانی؟ کہ وہ بوانا، ایک جگہ کا نام ہے، بوانا نامی ایک جگہ پر اونٹ ذبح کرے گا۔ اب وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا کہ میں نے بوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ سوالات پوچھے، سنیے اب، کیا جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ اس شخص نے جب نظر مانگی کہ مقام پر ذبح کروں گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا جاہلیت میں کوئی وہاں بت تھا جس کی لیے لوگ قربانی کیا کرتے تھے یا وہاں اس کی عبادت کی جاتی تھی؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ ٹھیک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کفار کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی؟ عید مطلب بار بار جو دن آتا ہے جس کو منایا جاتا ہے، تو کیا کوئی ایسی عید تھی جو منائی جاتی تھی اس جگہ پر؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، البتہ گناہ کی نظر پوری کرنا جائز نہیں، اور نہ اس چیز میں نظر ہے جس کا آدمی مالک نہیں ہوتا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دی اپنی قربانی کرنے کا، لیکن پہلے ویریفائی کرایا کہ یہاں مشرک اپنی قربانیاں نہیں کرتے تھے، دور جہالت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسے کام نہیں ہوتے تھے جہاں مشرکین جمع ہوتے تھے بار بار عید کا دن کو، جیسے عید کہتے ہیں بار بار آنے والی چیز کو، ٹھیک ہے، جیسے عید آتی ہے ہماری بار بار ہر سال آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے اس کو کنفرم کیا تب اجازت دی، ورنہ اس سے پہلے اجازت نہیں دی۔ تو اس سے پتہ چلا، یاد رکھیے کہ ہم ایسی جگہ قربانی اللہ کے نام پہ بھی نہیں کر سکتے جہاں لوگ غیر اللہ کے نام پہ کام کرتے، قربانیاں کرتے، نظر مانگتے، نیاز کرتے، منتیں پوری کرتے جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ایسی جگہ ہم بھی اپنی قربانیاں نہ کریں جہاں غیر اللہ کے لیے لوگ قربانی کرتے ہیں، اور قربانیاں خالص اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے قربانی ہو، اللہ کے نام سے قربانی ہو، اور اللہ کے دل میں نیت بھی ہو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے لیکن دل میں بات ہو کہ کسی اور سے نزدیکی حاصل کی جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو، اللہ کا ہی نام لیا جائے اور اللہ کا ہی قرب حاصل کرنا مقصد ہو، انٹینشن ہو۔ تو یاد رکھیے قربانیاں کامیاب ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنی قربانیوں کے معاملے میں بڑے محتاط رہے، اور اللہ کے علاوہ کبھی جو ہے قربانیاں کسی اور کے لیے ہم نہ کریں، ورنہ یہ ہمارے دنیا میں خسارہ اور آخرت میں بہت بڑے خسارے کا بہرحال ذریعہ بنے گا۔ اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ سنا گیا اور کہا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو خالص توحید پر قائم رکھے اور شرک سے ہماری حفاظت کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شیخ آپ نے بولے کہ قربانی ایسی جگہ بھی نہیں کر سکتے جہاں پہ غیر مسلم قربانی کرتے یا پھر غیر اللہ کے نام سے کرتے،
بقرعید میں شیخ یہاں پہ گورنمنٹ نے سلائٹر ہاؤس بنائے ہوئے، تو وہاں پہ ہر کوئی آ کے مطلب قربانی کرتا، تو اپنے کو بھی وہیں کرنا پڑتا. اگر گھر میں چپکے سے بھی کر لیں معلوم پڑا تو فائن مارتے شیخ بہت بڑا ہو. تو اس کا کیسا ہوگا؟ جزاک اللہ. دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ قربانی جب ہوتی ہے تو آج کل گورنمنٹ نے سلاٹر ہاؤس بنا دیے تاکہ قربانیاں وہاں کی جائے. یاد رکھیے اس کا کوئی تعلق جو ہے ہمارے عقیدے سے نہیں، بلکہ وہ حکومت کی طرف سے سہولت ہے تاکہ شہر کا ماحول پاکیزہ رہے اور آلودگی سے شہر بچتا رہے. اس کے علاوہ وہاں دوسری طرف کرانے کا ان کا کوئی مقصد نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اور سلاٹر ہاؤس ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں غیر اللہ کے نام سے قربانی کی بھی نہیں جاتی، نہ وہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں مشرکین اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، بلکہ وہ خاص بنائے جاتے ہیں. اور اکثر میجورٹی یہ دیکھا گیا کہ مسلم آبادیاں زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ چونکہ نان ویج وہی کھاتی ہے. یاد رکھیے ایک طرح سے جہاں ان کی میجر آبادیاں ہیں، ٹھیک ہے، جہاں نان مسلم آبادیاں وہ بھی کھاتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہندوستان کے اندر جتنی بڑی آبادی رہتی ہے ہمارے ملک میں، اکثریت نان مسلم زیادہ کھاتے ہیں نان ویج مسلمانوں کے مقابلے میں. یاد رکھیے پرسنٹیج وائز یاد رکھیے. بٹ جہاں مسلمانوں کی آبادی تو سلاٹر ہاؤس مسلمانوں کے لیے جنرلی بنائے جاتے ہیں اور وہاں وہی لوگ ذبح کرتے ہیں اور بعد میں جو ہے نان مسلم ان سے خرید کے لیتے ہیں. تو لہٰذا وہاں کوئی بھی ایسا شائبہ نہیں ہے، مشابہت نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، حکومت کا کوئی برا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ صرف سہولت دینے، چیزوں کو مانیٹر کرنے اور کچھ قسم کے جانور چونکہ ہندوستان میں بین ہے ذبح کرنا، وہ اس کو چیک کرنے کے لیے کرتے ہیں. صاف صفائی کا بھی خیال ہو جاتا ہے، تو صرف وہ اس مقصد سے. تو وہاں کرنے میں انشاءاللہ ایسا کوئی بھی جس کو کہیں گے برائی نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے یا کوئی حرج نہیں انشاءاللہ ایسا کریں. شیخ آپ نے کہا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا شرک اکبر ہے، تو آج کل یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ ایک مخصوص فرقے کے لوگ جو جانور ذبح کرتے ہیں اور غیر اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، اور ہم انہیں روکتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کے یہ شرک ہے وہ ہے، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان سے ایسے نہیں مانگتے جیسے اللہ سے مانگتے. تو ان کا یہ کہنا کیسا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو غیر اللہ کے نام پہ کچھ لوگ ذبح کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو وہ کہتے ہیں ان کے لیے ذبح ویسے نہیں کرتے یا اس انٹینشن سے نہیں، اس شدت سے نہیں کرتے جیسا کہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. دیکھیے ایک عمل ہے، جیسا مثال کے طور پر نماز ہے. نماز اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں لیکن ایک ایسی جگہ پڑھتا ہوں جہاں لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک مخصوص طریقے سے وہاں پڑھتے ہیں، مخصوص وقت میں جا کر پڑھتے ہیں، بلکہ اب میں آپ کو کیا کہوں اس حد تک ہوتا ہے کہ قبلے کے الٹ منہ کر کے پڑھتے ہیں، نماز ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ اکبر ہی بولتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، مخصوص وقت ہوتا ہے، مخصوص ایک نیت کے ساتھ کسی چیز کے پورا ہونے پر وہاں پہنچا جاتا ہے، پھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پھر تکبیر کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی قبلے کے الٹ بھی ہوتا ہے. یہ مطلب آپ سمجھیے قبلہ پیچھے کی طرف ہے تو نماز ادھر کی طرف چالو ہے، سمجھے آپ، کیونکہ اس سے اس شخص کی، وہ زندہ ہو یا مردہ ہو یا کوئی جگہ ہو، جاندار ہو یا بے جان ہو، مقصد یہ ہوتا ہے اس سے اللہ کا قرب حاصل ہو. تو یہ کرنا بھی غلط ہے، چونکہ اللہ کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسی نیت سے پڑھی جاتی ہے اور اسی وقت پڑھی جاتی ہے جب اس کو بتایا گیا. تو یہاں عبادت درست نماز ہے، لیکن آپ بولیں گے کیا یہ قبول ہوں گی نماز جو غیر اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ حالانکہ اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھا جا رہا ہے، قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے. تو اصل چیز یاد رکھیے یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانی تو اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، لیکن ہم ویسا دل میں وہ خیال نہیں رکھتے کہ اللہ کے لیے کی جا رہی. تو نعوذ باللہ پھر اللہ کے لیے جو عمل کیا جا رہا آپ دل میں ویسا خیال نہیں رکھ کے غیر اللہ کے لیے کر رہے، تو آپ کا بتانے کا مقصد یہ دونوں برابر ہے. پھر دیکھیے اگر میں یہ کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے امتی ان کا مقام نہیں ہے، لیکن جو نبی کا احترام ہے وہی احترام کسی اور کے لیے کروں امت میں سے، تو برابر کر دیا میں نے. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے قربانی، وہ قربانی ہم کر رہے ہیں لیکن ویسے نہیں کر رہے ہیں، وہ شدت سے نہیں کر رہے، وہ نیت سے نہیں کر رہے، لیکن عمل وہی ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے جو عبادت کا ہے، وہ غیر اللہ کے لیے بھی آپ کریں جیسے اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. تو آپ نے دونوں کو پھر برابر کر دیا اور یکساں کر دیا. یہ بھی درست نہیں ہے. تو ان کو آپ سمجھائیے جو دوسری قربانیاں کرتے ہیں نام اللہ کا لیا جا رہا ہے، لیکن جس ڈھنگ سے کر رہے ہیں، جو دل میں قصد اور نیت ہے، جس کے قرب حاصل کرنے کا ارادہ ہے، جس طریقے پہ وہ کی جا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی کی قبر پر انتقال ہو نا، بہت سارے صحابہ، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی قبر مبارک پر کبھی ایسا کچھ کیا گیا کیا؟ یا اس کے اطراف میں یا کسی زندہ اور مردہ شخص کے لیے یا کسی در دیوار جھاڑ پہاڑ کے لیے ایسا کیا گیا کہ نہیں اللہ کے نام سے لیکن یہاں قربانی کریں؟ آپ کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانگی قربانی کی، تو آپ اتنے سوالات کر رہے ہیں کیا وہاں کوئی بت تھا پہلے زمانے میں؟ کیا وہاں مشرکین آ کے بار بار کوئی تہوار وغیرہ مناتے تھے؟ نہیں ہے تو قربانی کرو. تو لہٰذا قربانی کی عبادت ہے، اس کو بتائے ہوئے طریقے سے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم بتائے ہوئے طریقے پہ کریں گے لیکن ہمارے دل میں محبت اللہ کی جیسے نہیں کسی اور کے لیے کر رہے، تو پھر آپ اس کو بھی اللہ کے برابر بنا رہے. یاد رکھیے وہ طریقہ وہ عمل درست نہیں ہوں گا. یاد رکھیے شیخ، جیسا کہ حلال پروڈکٹ کے لیے جیسا ذبح کرنے کے لیے جو اپنا عمل رہتا ہے اور اس کو حلال کا ایک جو سمبل بھی لگاتے ہیں، تو اس کی سیفٹی کے لیے کیا کرے، کیسا اس کو؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے جانوروں کو حلال طریقے سے ذبیحہ جیسا ہونا چاہے نہیں کرتے ہیں،
اور کام کچھ اور کرتے ہیں, نام کچھ اور دیتے ہیں. چونکہ دیکھیے اس ٹاپک کا تعلق جو ہمارے عنوان سے ہے, لیکن اس کا ایک پارٹ میں رکھ دیتا ہوں. اگر سوال کا حصہ یہ ہے کہ ایسے جانوروں کو اگر ہم کھا لے رہے ہیں تو ہم کیا گناہ گار ہیں, ہم کیا شرک کر رہے ہیں, تو یاد رکھیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ جو چونکہ قربانی اللہ کے لیے کرنا ایک الگ